جاتے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی زندگی کا معاملہ کیا رہا، انہوں نے اپنی زندگی کو کس انداز میں گزارا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ اپنے مکان کے اندر کو ضروری بات چیت میں لگے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو دروازے پر کھڑا کر رکھا تھا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں بھی بات کر کے واپس آتا، اور کوئی اندر آئے بھی نہیں۔ اتنے میں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ جب آپ دروازے پر پہنچے حضرت عمر بن خطاب کے، تو حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عمر کہاں ہے؟ کہا حضور اندر ہے۔ تو آپ نے پوچھا پھر تم کیسے باہر کھڑے ہو؟ وہ اندر ہے۔ اور یہ کہنے لگے سرکار ابا جی نے مجھے ہی دروازے پر کھڑا کر دیا، اندر کوئی بات چیت میں لگے ہوئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا تو آپ نے فرمایا چلو پھر جب وہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، ظہر کی نماز کے وقت میں ملاقات کر لوں گا۔ حضرت عمر کے بیٹے نے کہا حضور آپ چلے جائیے اندر، بولے نہ پھر ہی میں ملاقات کر لوں گا۔ آپ واپس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دروازے پر باہر آئے، پوچھا حضرت عبداللہ سے بیٹا کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کرتے ابا جی وہ تو کوئی نہیں آیا، لیکن علی مرتضیٰ کے بیٹے حضرت حسین تشریف لائے تھے۔ فرمایا کہ تمہیں اندر کیوں نہیں جانے دیا؟ کہا حضور میں نے کہا تھا اندر چلے جاؤ لیکن وہ گئے نہیں۔ جب انہیں پتا چلا کہ آپ بات چیت میں مشغول ہیں تو فرمایا کچھ بات کرنا بعد میں بات کروں گا میں وہاں سے۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا عبداللہ حسین کے مقام کو تم جانتے نہیں ہو، حسین کا مرتبہ تمہیں پتہ نہیں ہے، حسین کوئی عام لوگوں کی طرح عام نہیں ہے، حسین کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمر حضرت حسین کے مقام پر تشریف لے کے دروازے پر دستک کی آواز ہے، کون نے کہا حضور آپ کا خادم عمر ہے۔ اور عمر اس وقت اپنے وقت کے خلیفہ تھے، یعنی بادشاہ تھے۔ آپ ایک بادشاہ کا انداز یہ تھا، آپ تو تھوڑی سی دولت آدمی کا ہاتھ آ جائے کوئی نہیں پہچان پاتا ہو، کسی کی اہمیت کو نہیں جاننے کے لیے تیار ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے پر گئے، دستک کی، دروازہ کھلا، حضرت حسین باہر تشریف لائے، کہا آقا آپ واپس پلٹ کر کیوں آگے، اندر کیوں نہیں گئے؟ فرمایا جب آپ کا ہی بیٹا دروازے پر کھڑا ہوا تھا تو میں کیسے اندر چلا جاتا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں زمین پر دو زانوں گھٹنے ٹیک کر اور قدم حسین کو پکڑ کر کہتے ہیں آقا حسین میرا بیٹا عبداللہ آپ کی طرح نہیں ہے، عبداللہ کا بیٹا آپ کے باپ کی طرح نہیں ہے، عبداللہ کی ماں آپ کی ماں کی طرح نہیں ہے، عبداللہ کا نانا آپ کے نانا کی طرح نہیں ہے۔ سرکار ہم کیا تھے، ہمارا مقام کیا تھا، ہمیں دنیا پہچانتی کیا تھی؟ ہم تو بھیڑیں چرایا کرتے تھے، اونٹوں کو چبایا کرتے تھے، میرا باپ مجھے بہت مارا کرتا تھا، لیکن یہ مقام، یہ شہرت، یہ دبدبے، یہ رتبے، یہ شانیں جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ کہیں اور سے نہیں ملی بلکہ آقا کے آپ کے نانا جان کے قدم مبارک سے ملی۔ آپ ہماری طرح کیسے ہو سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہزادے سے کہا شہزادے کبھی میں کوئی ضرورت ہو تو دستک دینے کی ضرورت نہیں، ہمارا تن من تن مانو سر سب تمہارے لیے تو ہے۔ آج دوستان محترم ہم نے شریعت کو بھلا دیا، دین کی باتیں یاد نہیں رہی، دنیا کی طرف تو بڑھے لیکن دین کی طرف نہیں بڑھے۔ جب دنیا کی طرف انسان بڑھا تو وہ دنیا کی طرف ہی بڑھتا چلا گیا، جس کی توجہ ہوتی ہے آخر ادھری کو بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب اس کی لگن دین کی طرف ہوتی ہے تو وہ دین کی طرف چلتا ہے۔ بڑے بڑے ایماندار لوگ ہوتے ہیں لیکن مسجد کی گلک جب آتی ہے تو وہ نظر نیچے جھکا لیتے ہیں۔ ایک غریب آدمی ہوتا مزدوری کرنے والا، وہ روزانہ ہر جمعے کو 10 روپے ضرور لے کر جاتا، بولے اگر میں نہیں ڈالوں گا تو لوگ کہیں گے بتاؤ اس پر 10 روپے بھی نہیں تھے، لوگ تانا دیں گے۔ جو امیر ہوتا وہ کہتا ہے ہم سے کہے گا کون، ہم تو بڑے نہیں۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے، اس کے دل میں چاہت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور جب جس چیز سے محبت ہوتی ہے تبھی اسے کامیابی بھی ملتی ہے۔ جہاں میں لاکھ کروڑوں نواز ہیں لیکن جہاں میں لاکھ کروڑوں نواز ہیں
نواسا کہاں سے لاؤ گے حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے بہار باغ مدینہ کہاں سے لاؤ گے زمین پہ خلد کا نقشہ کہاں سے لاؤ گے اور درشی پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر آدمی کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانے ہیں آج کسی کی باری کل کسی کی باری صحابہ اکرام بھی دنیا سے گئے انبیاء اکرام بھی گئے چاہے انسان اس دنیا میں نیک و کار رہا وہ بھی گیا اور گناہگار رہے وہ بھی چلے گئے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر ہر آدمی چلے جاتا ہے مگر